بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 69 ہے، جس کا عنوان ہے صرف دولت کے اسلامی اصول، کہ اسلام نے دولت کو خرچ کرنے کے، صرف کرنے کے کون کون سے اصول بتلائے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں مفصل بیان کیے جائیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے صرف دولت کا مفہوم پڑھا تھا کہ صرف دولت کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے صرف دولت کی اہمیت و فوائد کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ صرف دولت کی کیا اہمیت ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، تفصیلات ہم نے ذکر کر دی تھیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم صرف دولت کے اسلامی اصولوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ صرف دولت کے اسلامی اصول کون کون سے ہیں۔ تو چند اصولوں پر ہم گفتگو کریں گے، جن میں سے ایک اصول حلال، ایک اصول پاکیزگی، ایک اصول اعتدال، اصول افادیت، اصول اخلاق، فلاح کا اصول، اصول امانت، اصول تشکر۔ یہ کچھ اسلامی اصول ہیں صرف دولت کے۔ تو انشاءاللہ ان اصولوں پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے صرف دولت کے جو اسلامی اصول ہیں ان میں سے پہلا اصول حلال ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو صرف دولت کے جو اصول ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک اصول اصول حلال ہے۔ اس اصول کے مطابق لوگوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ انہی اشیاء پر صرف کریں دولت کو جو کہ حلال ہیں، یا جن پر قرآن و سنت میں خرچ کرنے پر ترغیب دی گئی ہے۔ تو اصول حلال کو پیش نظر رکھنا خرچ میں یہ لازمی چیز ہے۔ قرآن نے حلالاً طیبہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو، ان کے اوپر اپنی دولت کو خرچ کر سکتے ہو۔ جو کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، ایسی چیزوں پر دولت کو صرف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصول حلال ہے۔ اب قرآن میں، حدیث میں جن چیزوں کا کہا گیا ہے کہ وہ حلال ہیں، جیسے حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں، ذبح کیا ہوا جانور، ٹھیک ہے، حلال ذریعے سے کمائی ہوئی روزی، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں تو ان پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اور جو چیزیں قرآن مجید میں حرام ٹھہرائی گئی ہیں، مردہ جانور کا گوشت، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، یہ حرام ہے۔ تو ان پر چیزوں کو، ان پر اپنی دولت کو صرف نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب بھی صرف کیا جائے گا دولت کو تو اصول حلال کا اصول جو ہے یہ سامنے رکھا جائے گا۔ جو چیزیں حلال ہیں ان پر خرچ کر سکتے ہیں، جو چیزیں حلال نہیں ہیں ان پر دولت کو صرف نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوسرا اصول اصول پاکیزگی ہے۔ تو اب اصول پاکیزگی کا کیا مطلب ہے کہ بالفرض ایک چیز حلال تو ہے لیکن وہ پاکیزہ اور طیب نہیں ہے تو اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اس پر دولت کو خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ایک چیز حلال ہے بنفسی ہی لیکن وہ گندی ہے، غلیظ ہے، انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، تو اس پر بھی دولت کو صرف کرنا ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی حدیث مبارکہ میں بھی طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ تو اس لیے ہر صاحب ایمان شخص کو انہی چیزوں پر دولت خرچ کرنی چاہیے جو صاف ستھری ہوں، صحت کے لیے اچھی ہوں، صحت میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہوں، ایسی چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اور ایسی چیزیں جو صحت کو نقصان دیتی ہیں ان پر خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنے کی تلقین کی ہے۔
دودھ یا پانی وغیرہ پیتے ہوئے اس میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں منہ کی جو رطوبت ہے، منہ کے جو جراثیم ہیں وہ پانی یا اس دودھ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ حفظان صحت کے اصول ہیں، جس کو ہم اصول پاکیزگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اصول پاکیزگی کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے صرف دولت میں۔ ایسے ہی تیسرا اصول اصول اعتدال ہے، کیونکہ صرف میں اعتدال کا جو اصول ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ باقاعدہ ہم اس پر ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے کہ اصول اعتدال جو ہے معیشت میں یہ بہترین اصول ہے۔ اس لیے ہر صاحب ایمان، ہر مومن شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے سلسلہ میں نہ تو بخل سے کام لے اور نہ ہی اسراف اور تبذیر کا ارتکاب کرے، بلکہ اعتدال اور درمیانے راستے پر قائم رہے، اپنی جائز اور اپنی حقیقی ضروریات کو پورا کرے، عیاشیوں میں نہ پڑے، فضول خرچی نہ کرے اور بالکل کنجوسی بھی نہ کرے کہ اپنی حقیقی ضروریات کو ہی پورا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، سورۃ الفرقان کی آیت مبارکہ ہے۔ ترجمہ ہے اللہ کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہوئے نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان یعنی اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اعتدال پر قائم رہنے کا خود ہی حکم فرمایا ہے، تو اس لیے اعتدال جو ہے یہ صرف دولت کا ایک اہم اصول ہے۔ ایسے ہی ایک اور اصول صرف کرنے کا وہ اصول افادیت ہے، یعنی مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو انسان کی فلاح، انسان کی افادیت کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، یا معاشرے کی کسی فائدہ مند چیز کے لیے اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بیکار اس کو خرچ کرنا، بے معنی خرچ کرنا، بیکار اشیاء پر اس کو خرچ کرنا، اس طرح کے جو بیکار مشاغل ہیں ان پر اس مال کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہونے کے ناطے سے پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری لازم آئے گی۔ تو اس لیے اصول افادیت ہے کہ فائدہ مند چیزوں پر جو معاشرے کے لیے، انسان کے لیے فائدہ مند ہوں ان پر ہی اس کو خرچ کیا جائے، ایسی چیزوں پر خرچ کیا جائے جو انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، اور غیر مفید چیزوں پر دولت کو صرف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام کا اصول افادیت ہے۔ ایسے ہی ایک اور اصول اخلاق ہے۔ تو صرف دولت کے سلسلے میں اس بات کو بھی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے اخلاق پر، کردار پر برے اثرات نہ پڑ رہے ہوں۔ شراب کی حرمت میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ اس کے اندر نشہ موجود ہوتا ہے، اور اس نشے کی وجہ سے انسان اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا، نیک و بد میں تمیز نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے اخلاق پر زد پڑتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ اور دولت کو گندے ناولوں، گانے بجانے کی چیزوں پر خرچ کرنا، گندی فلموں پر خرچ کرنا، اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں جو اخلاق کو خراب کر دیتی ہیں، ان پر دولت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے اخلاقیات جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں، اخلاقیات پر زد پڑتی ہے۔ ہاں جو کسی کی مدد کرنا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، بے لوث کسی کی خدمت کر دینا، یہ جو ہیں ان سے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کے اندر ایثار، احسان، تعاون، ہمدردی اور اعلیٰ جو اخلاق ہیں یہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے کاموں میں دولت کو صرف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے جن سے اخلاق بہتر ہوں، جن سے اخلاق خراب ہوتے ہوں ان پہ دولت کو صرف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ ایسے ہی ایک اور اصول فلاح ہے، فلاح کا اصول، کہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جائے کہ انسان کے پاس جو مال ہے اس سے انسان کو زیادہ سے زیادہ فلاح ملے، اور فلاح صرف دنیاوی اعتبار سے ہی نہ ہو بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی فلاح ہونی چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ صرف دولت جہاں پر انسان کو دنیا میں کامیاب کرتا ہے وہاں پر آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ تو ایسا صرف ہونا چاہیے دولت کا، ایسا استعمال ہونا چاہیے جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کامیاب ہو۔
جیسے کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کر دی، کسی کی مدد کر دی، اشاعت اسلام، اشاعت دین اور جہاد جیسے کاموں میں دولت کو صرف کرنا، ان سے نہ صرف دنیا میں کامیابی ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی ان سے کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے صرف دولت کا ایک اسلامی اصول فلاح کا اصول ہے کہ دونوں جگہوں پر کامیابی کے لیے دولت کو صرف کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور اصول امانت ہے کہ مال جو ہے وہ بندہ کے پاس، انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور کوئی بھی شخص جو مال کماتا ہے وہ اپنی عقل و دانش، اپنی تدبیر اور اپنی چلاکی اور عقل مندی سے مال نہیں کما سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ کے امر کے نتیجے میں کسی بھی شخص کو مال ملتا ہے۔ تو جب یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے امر سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مل رہا ہے، تو پھر بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور امانت کو اس کے مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر یا مرضی کے مخالف اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اصول امانت صرف میں لازمی لاگو ہوگا کہ امانت سمجھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پر خرچ کریں، اس کے علاوہ خرچ نہ کریں۔ ایک اور اصول ہے اصول تشکر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، بندہ کو چاہیے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دل سے اس بات کا اعتراف کرے کہ یہ مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے بطور امانت کے یہ مجھے دیا ہے۔ اپنی زبان سے بھی اس چیز کا اعتراف کرے، اپنے عمل سے بھی اس چیز کی وضاحت کرے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یعنی اس کو صحیح جگہوں پر، صحیح طریقوں پر استعمال کر کے، صرف کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ تو یہ کچھ اصول تھے اسلام کے صرف دولت کے حوالے سے، اگر ان کو اپنا لیا جائے تو پھر کسی قسم کی معاشی پریشانی پیدا نہیں ہوتی، انسان ہر قسم کی معاشی پریشانی سے بچا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے صرف دولت کے اسلامی اصولوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان اصولوں میں سے ایک اصول حلال ہے، ایک اصول پاکیزگی ہے، ایک اصول اعتدال، اصول افادیت، اصول اخلاق، اصول فلاح یعنی فلاح کا اصول امانت، اصول تشکر۔ تو یہ صرف کے حوالے سے اسلام نے کچھ اصول دیے ہیں، ان کے مطابق دولت کو صرف کیا جانا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ صرف دولت کے اسلامی اصولوں کی وضاحت کریں۔ تو یہ چند اصول جو 7-8 ہم نے ذکر کیے ہیں، یہ صرف دولت کے حوالے سے اسلامی اصول ہیں، ان کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 70 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے اور اصول اعتدال کی معاشی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ ایک اصول صرف دولت کا اصول اعتدال بھی ہے، تو اصول اعتدال کی معاشی اہمیت کیا ہے، اس پر الگ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے، تو اس لیے ہم اس کو الگ کر کے بھی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔